اللہ اللہ۔ ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس تم ان سے بچتے رہو۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام تھا عوف بن مالک اشجعی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر ایک جہاد میں روانہ ہو گئے تو انہوں نے بھی گھر سے تیاری کر کے جب جانے لگے تو ان کے بچے بلک بلک کر رونے لگ گئے، بیوی آنسو بہانے لگ گئی کہ تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، کتنے دن لگ جائیں گے، پیچھے میں کون پوچھے گا، ہمارے حال خیال کون رکھے گا، تم نہ جاؤ۔ تو ان کا دل بھر جاتا، تو یہ نہیں گئے۔ پھر دوبارہ ارادہ کیا، پھر یہی ہوا۔ آخر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، جب بھی میں جہاد پر جانے کی تیاری پکڑتا ہوں تو بیوی بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور حکم دیا کہ اے ایمان والو، اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تمہارے بیوی بچے رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم نے کر رہے ہو اور بیوی بچے رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ بے شک تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولادیں یہ تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، پھر تم ان سے بچتے رہو۔ اور عام طور پر بیوی بچے یہ وہاں پر انسان کے لیے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دشمن واقعتاً ہیں بعض مواقع میں، جیسے شادی اور غمی کے موقع پر اکثر بیوی بچوں کے ایسے مطالبات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزیاں کر دیتے ہیں۔ جیسے مثلا شادی کا موقع ہے، جی بچوں نے کہہ دیا جی بینڈ باجا ہونا چاہیے، بیوی بچوں نے کہہ دیا کہ آتش بازی ہونی چاہیے، تو یہ آخر اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہے کہ تم میوزک بجاؤ، بینڈ باجے بجاؤ اور آتش بازیاں کرو، تو اس سے تو تمہاری آخرت خراب ہوگی، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ دوسرا موقع کون سا ہوتا ہے کہ بیوی بچے وہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکاوٹ بنتے ہیں اور یہ دشمنی کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی میں، کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی بھی بعض اوقات بیوی کہہ دیتی ہے کہ یہ تمہارا بھائی یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا ساتھ اس کے یہ اندر سے دشمنی رکھتا ہے، طرح طرح کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے باتیں بنانے کی، تو تم اس کے ساتھ بس تعلق نہیں رکھنا، اس کو چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے، تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب یہ قطع تعلقی کرنا بیوی بچوں کی خاطر، حالانکہ قطع تعلقی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، بہت سخت حکم ہے۔ تو اس لیے قطع تعلقی بیوی بچوں کی خاطر نہ کریں، یہ دیکھیں بھئی اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، تمہارے تقاضے پورے کر رہا ہوں، تو تم کیوں اس طرح کریں؟ تو حکمت اور دانائی سے، ایسے موقع ہوتے ہیں حکمت اور دانائی سے چلنے کی، کیونکہ گھر کے اندر فساد بھی نہ پڑے اور قطع تعلقی بھی نہ ہو، تو ایسے حکمت اور دانائی سے چلے کہ بیوی بچوں کو بھی خاموش کرے، ان کو بھی راضی کر دے، اور بھائیوں سے یعنی بہنوں سے ان سے بھی تعلق نہ ٹوٹے۔ تیسرا موقع ہوتا ہے والدین کے ساتھ، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب بیوی بیاہ کر لاتا ہے بندہ تو گھر میں رکھتا ہے، چند دن کے بعد ظاہر ہے کہ ایک روٹین ہوتی ہے، روٹین سے وہ جہاں اپنے گھر میں ایک معاملات کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے یا فرض کرے کپڑے دھوتی ہے، تو ظاہر ہے اس گھر میں بھی آ کر اس نے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو ایک بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور پھر وہ اندر ہی اندر سے اپنے شوہر کو کہتی ہے یہ تمہارے ماں باپ جو ہے نا یہ میرے بڑے دشمن ہیں، نہ یہ مجھے روٹی ٹائم پر دیتے ہیں اور ہر وقت میں کام ہی کرتی رہتی ہوں، حالانکہ بظاہر حقیقی صورتحال کی تفتیش اور تحقیق کی جائے تو اتنا نہیں ہوتا، تو لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ تحقیق اور تفتیش میں پڑے، وہ کہتا ہے اچھا یہ تو میرے ماں باپ تم پر بہت ظلم کر رہے ہیں، وہ ماں باپ سے تعلق توڑ لیتا ہے،
ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لیتا ہے، اور ماں باپ کے پہلے اگر کوئی خرچہ لگایا ہوا تھا وہ بھی بند، دعائیں لا کر دیتا تھا وہ بھی بند، ایون کہ بعض اوقات ماں بیوی کی خاطر، بچوں کی خاطر لوگ اپنے ماں باپ کو گھر سے بھی نکال دیتے۔ ایک ویڈیو میں دیکھا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے یہ بابا ہر وقت گھر میں کھانستا رہتا ہے، تم اس کو اٹھا کر کہیں باہر کیوں نہیں پھینک آتے، ہمارے گھر میں ہر وقت یہ کھانستا رہتا ہے۔ تو وہ بیوی کے پیچھے لگ کر اس نے اٹھایا اور اٹھا کر لے گیا۔ جب ایک جگہ پر جا کر پھینکنے لگا تو اس نے کہا بیٹا مجھے یہاں نہ پھینکنا، تھوڑا سا ہٹ کر کسی دوسری جگہ پر پھینک دو۔ اس نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگا اسی جگہ پر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ تو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا ملتی ہے۔ اس لیے بیوی بچوں کی خاطر کبھی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، ان کی خدمت میں کمی نہ آنے دو۔ حکمت اور دانائی سے چلنا ہوتا ہے، اس میں مشورہ کرے بندہ، علماء سے مشورہ کرے، سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسے چلنا چاہیے۔ آخر اتنے سے بچے کو وہ پالتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، اس نے اپنی ماں کو 7 حج کندھوں پر اٹھا کر کروائی، 7 حج پیدل۔ 7 حج کروانے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو اس کو غیب سے آواز آئی اور کہا گیا کہ ایک سخت سردی کی رات تھی جب تو نے بستر پر پیشاب کر دیا تھا اور گھر میں بستر کوئی اور نہیں تھا، تیری ماں خود گیلے بستر پر لیٹ کر تجھے اپنے سینے سے لٹا کر سو گئی تھی، تو اس ایک رات کا بھی بدلہ بھی نہیں دے سکا۔ تو ماں باپ کی خاطر بیوی بچوں کی جو ہے ان کی خوشی کی خاطر اپنے ماں باپ کو ٹھکرانا، بدسلوکی کرنا، تو سمجھ لو کہ یہ تم اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ فرمایا فاحذروہم، لہذا تم بچتے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو گے، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو گے، بخش دو گے، پس بے شک اللہ بھی بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ آخر وہ انسان ہے، بیوی بچے جو ہیں بعض اوقات کوئی ایسے کر سکتے ہیں اور ہو جاتا ہے، لیکن تم یہ بھی نہیں ہے کہ ڈنڈا پکڑ لو، مار مار کر لاشیں ڈال دو، سر پھاڑ دو، خون و خون لہو لہان کر دو، ہڈیاں توڑ دو، ایسے بھی نہیں۔ پر میں معاف کر دو، ان کو پیار سے سمجھاؤ، حکمت سے سمجھاؤ، درگزر کرو، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھی عادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہی بات ہے کہ تمہاری مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ مال اور اولاد دونوں ہی فتنہ ہوتے ہیں۔ مال جب زیادہ آتا ہے پھر بھی انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد کی خاطر بھی آدمی بعض اوقات حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور کی مثال کے طور پر سمجھ لیں، ویسے تو سینکڑوں مثالیں ہیں۔ مثلاً ایک بچہ ہے اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جان میں نے موبائل لینا ہے اور میں نے ایپل کا موبائل لینا ہے 1.5 لاکھ والا، جہاں سے مرضی ہو مجھے لا کر دو۔ اب وہ فرض کریں ایمانداری سے کمانے والا گیس کے محکمے میں لگا ہوا، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، آدمی ہے جس کی تنخواہ 40,000 اور وہ گزارا کرتا ہے۔ اب بچے نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ آخر اس کو 2 نمبری سے گیس کے پیسے لینے پڑے، رشوت لے کر اس نے کام کیا اور اس کو لا کر دے دیا موبائل۔ اب یہ اولاد کی خاطر اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو حرام کمائی میں مبتلا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا اور وہ بڑا بے فکر ہوگا، کہے گا خیر صلی اللہ ہی ہے، بڑی نیکیاں ہیں میری۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کہہ دیا ہے کہ العیال سندس الطاعات، بیوی بچے نیکیوں کی وہ کیڑا ہے جو لکڑی کو کھا جاتا ہے، اس کیڑے کو کہتے ہیں، یہ وہ کیڑا ہے کہ تم بیوی بچوں کی خاطر وہ گناہ کرو گے کہ تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قیامت کے دن پہنچو گے کوئی نامہ اعمال میں نیکی نہیں ہوگی۔ سندس الطاعات کہا گیا کہ نیکیوں کی یہ کیڑا ہے کہ تم نیکیاں کر رہے ہو، وہ نیکیاں خراب کرتے جا رہے۔ اس لیے فرمایا یہ یاد رکھو تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پھر تم ڈرتے رہو اللہ سے جو تم استطاعت رکھتے ہو، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو کہ میں کہیں خلاف ورزی نہ کر دوں، سکے بہن بھائیوں سے تعلق نہ توڑ دوں، ماں باپ کو نہ ٹھکرا دوں۔ واسمعوا، اطاعت کرو، واطیعوا، اطاعت کرو، اور سنو، وانفقوا خیر لانفسکم، اور خرچ کرو یہ بہتر ہے تمہاری اپنی جانوں کے لیے۔
وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص بچایا گیا اپنی ذات کے بخل سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو کہ اللہ کو قرض حسن، یضاعف لکم ویغفر لکم، تو دگنا کر دے گا اللہ اس کو تمہارے لیے اور بخشش کرے گا تمہارے لیے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، قدردان ہے اللہ تعالیٰ۔ قدردان کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری کریں گے، وہ قدردان ہے، تمہاری نیکیوں کی قدر کرے گا۔ حلیم البردبار بھی ہے کہ وہ تمہیں فوری طور پر سزا نہیں دے گا، کہ اس لیے تم معافی مانگ لیا کرو۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔